قدم کس کا ہے؟ سینہ پہ میرے نقش قدم کس کا ہے؟ اور رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے؟ اور ساغر میرے اس ہاتھ اور زاہد میرے اس ہاتھ کے ساغر کو نہ دے، یہ دیکھ کہ اس سر کا علم کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإمام المتقين ورحمة للعالمين هو العبد المؤيد والرسول المسدد والحبيب المقرب صاحب الحوض والكوثر والطاوي والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشعر محمد خير البشر سبحان الله المدني القرشي الهاشمي المطلبي جد الحسنين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين وفي كتابه المتين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والصلوات محمد رات کی مجلس میں بھی میں نے سلمان اکرام بنایا اور اس سے شرف استفادہ حاصل کیا۔ آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اور جزا اور سزا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فیضان اکرامی، میں تھوڑا سا رات کے موضوع سے مربوط ہوتے ہوئے تھوڑی سی تکرار، اس لیے کہ تکرار پڑھنے والا سب نہیں کرتا، تکرار تو پرانی حرکتیں مسلسل ہیں، ذرا سی اس لیے کہ جو میرے محترم جو رات تشریف نہیں رکھتے تھے اس بات کو وہاں تک پہنچا کر اور پھر میں آگے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں پھر وہ جملہ عرض کر رہا ہوں جو رات گزارش کیا تھا اپنے سامنے کہ عزیزان محترم
ہمیں فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ یقینی محکم ہے اس بات پر کہ جب تک فکر نہ کی جائے منزل نہیں مل سکتی۔ ہمیں فکر یہ کرنی ہے، ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ آج 1400 سال سے یہ جو ہم مجالس و بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو میں گزارش صرف اتنا کرتا ہوں کہ آپ ذرا سا گزشتہ کچھ سال سے لے لیجیے اور خود تجزیہ کریے، اس لیے کہ منزل تقوی تک پہنچنے کے لیے آپ کو میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے وقت میری اکاؤنٹیبلٹی میں لگا دیا تو جو اکاؤنٹیبلٹی قبر میں ہوگی وہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں جتنی اکاؤنٹیبلٹی کی یہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ ایک سانس مجھے حیات کا پیغام دے رہا ہے اور دوسرا سانس مجھے پیغام دے رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک فانی ہے، ایک بقا ہے، اور ان دونوں کا نام زندگی ہے۔ فکر ہمیں صرف اتنی کرنی ہے، فکر ہمیں صرف اتنی کرنی ہے کہ کیا ان 365 دنوں میں لاکھوں مجالسیں ہوں، ہم میں تغیر کیا ہے؟ اور جب ہم اس نتیجے پر پہنچے فکر کر کے کہ کیا وجہ ہے ہم میں اگر تغیر نہیں آیا، میں نہیں کہتا کہ کسی میں تغیر نہیں آیا، مجھے کیا حق ہے کہنے کا، خود فکر کرے انسان، اور اگر تغیر نہیں آیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں صرف اپنے خیالات اپنے آپ تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی پر وہ لاگو ہو یا ہر آدمی اس کے زمرے میں آئے۔ میرے خیالات یہ ہیں کہ ہم جب مجالس ہوتی ہیں ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف محدود ہو گئے ہیں، یا نعروں تک محدود ہو گئے ہیں، یا اس بیان تک محدود ہو گئے ہیں جو ہم ذاکرین سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا صادق حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح 7 اپ کی بوٹل ہے کہ وہ غبار اڑتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے دروازے تک تو وہ غبار بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں دوستو، عزیزان محترم، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے عزیزان محترم۔ میں نے جیسے ابھی گزارش کی، ایک سانس آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، ایک حیات کا پیغام دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، لیکن یہ یقین ہے اس بات پر کہ میرے سانس جو ہیں وہ گنے ہوئے سانس ہیں، جو میں لوز کر رہا ہوں، جتنے لوز کر رہا ہوں اتنے میں قبر سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ زینے پہ چڑھنے کے لیے جب تک کہ آپ پہلے لیڈر پہ پیر نہیں رکھیں گے زینے پہ چڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو زینہ ہے ہمارا جس کو ہم طے کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا طے کر چکے ہیں۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزانی محترم، ہم نے رات گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اور پھر ہم نے اس آیہ مبارکہ کو ایک جگہ پر روک کے یہ گزارش کی کہ انسان جب حیات اس کو ملی تو وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، نہ ہاتھ پیر سب موجود تھے، نہ بول سکتا تھا، زبان جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اگر وہ پہنچائے تو بلندی پہ پہنچا دے اور گرائے تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے جنازے ہیں، لیکن اس وقت وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے ماں نے ہمیں سینچا اور وہ مظہر صفات پروردگار ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے تو وسیلہ ماں کو بنایا، اللہ رازق ہے تو وسیلہ ماں کو بنایا، اللہ رب ہے تو وسیلہ ماں کو بنایا۔ اور جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ باپ کی کیا اہمیت ہے، تو کہنے لگے اے شخص تو یہ سوچ لے کہ اگر باپ نہ ہوتا تو تیرا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہم نے اس کا ذکر رات کیا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ دیکھو
गुमान भी मत करना कि हम में और मासूमों में की जिंदगी या बदने मुताहरा में जब वो हैं तो उनकी भी वही जिंदगी है जो हमारी है। इसलिए कि जब हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बदने मुताहरा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहि में थे, तो जब भी वो तशरीफ लाते थे, मुर्सले आजम जब भी तशरीफ लाते थे तो एहतराम से बीबी खड़ी हो जाती थी। अब जब बीबी खड़ी हो जाती थी तो मैंने रात एक जुमला कहा, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं उसको रिपीट कर दूं, मुझे यकीन है कि वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। बीबी खड़ी हो जाती थी, तो जब बीबी खड़ी हो जाती थी तो लोग कहते थे कि ऐ बिन्ते असद, जो दूसरी बीवी थी वहां की, वो कहती थी कि ऐ बिन्ते असद, हम अपने बच्चों की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी तुम मोहम्मद की इज्जत करती हो। आपका जवाब सुनिए। अब मैं आपको तफरीर गुजारिश कर रहा हूं कि फर्क क्या है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, वो किस्मत है हमारे लिए है, लेकिन जब कोई मासूम मतलब जब वो अपनी माँ के कोख में होता है, कोख के मुताहरा में होता है, तो उसकी वो कैफियत नहीं होती। तो उसकी मैं अब एक इस वाक़े को सीरत में बहुत लोगों ने लिखा, मैं ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिसको जो एक मुत्तफ़क़ा अलैह गुफ्तगू है कि जहाँ पे कहीं अब हाम ना हो। मेरी पूरी हद्दुल मक़दूर कोशिश होती है कि जो भी चाहे एक गुफ्तगू एक नुक्ता हो उसको मैं क्लियर करूं, इसलिए कि मेरे भी ज़हन में ये ख्याल रहता है कि अगर मैंने 40-35 मिनट आपके लिए तो मैंने दिया क्या, मैंने मैसेज क्या दिया, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, बीबी को जवाब देना, इसलिए कि ये तो मजमा मुझे नजर आ रहा है, इसमें कितने ऐसे हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने जब बीबी से फरमाया, आपने कहा कि ये जो बच्चा मेरे बदन में परवरिश पा रहा है, मेरा खुदा गवाह है कि मैं खुद नहीं खड़ी होती, ये बच्चा मुझे बैठने नहीं देता, ये मुझे मजबूर करता है, और इसकी मजबूरी से मैं शऊर में नहीं लाशऊरी तौर पे खड़ी हो जाती हूँ। अब मैंने ये भी गुजारिश की थी कि देखिए ये जो गुमान है, जो नासूर है इस वक्त हमारी सोसाइटी का, गुमान जो है हराम है। अब किसी आलिम से पूछ लीजिए, मैं तो एक नामुकम्मल पत्रा हूं, अजीजानी मोहतरम, अब वो गुमान कर रही थी, और वो गुमान ये ना सोचिए कि आज जो हम गुमान करते हैं नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। वो गुमान कर रही थी कि नहीं तुम गलत कह रही हो। ये उन्होंने एक प्लानिंग की, प्लानिंग ऐसी की कि हाथ पकड़ लिए कि हम जब अब मोहम्मद तशरीफ लाएंगे तो हम तुम्हारे हाथ पकड़ लेंगे ताकि तुम खड़ी ना हो सको। तारीख कहती है कि तकरीबन 10 औरतें थीं जिन्होंने हाथ पकड़े और फातिमा बिन्ते असद को मजबूर किया कि वो बैठे। आप बैठी रही। अब जो ही मोहम्मद तशरीफ लाए, मुर्सले आज़म तशरीफ लाए, तारीख बताती है और हर फिरके बहुत फिरकों के लोगों ने लिखा कि फौरन फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। कोई औरत इधर गिरी, कोई उधर गिरी, कोई आगे गिरी, कोई पीछे गिरी, और आप कहने लगी कि देखो मासूम जो है वो पैदा होने के बाद आलिमुल गैब नहीं होता, वो आगे पकड़ में आलिमुल गैब होता है। आप और हम ये जानते हैं कि काफिर जो अल्लाह को ना माने उन सबको हम पहचान लेते हैं, लेकिन गुमान करने वाले को और मुनाफिक को, और किताबें हमारी ये बताती हैं कि जिस तरह जन्नत में दर्जात हैं इसी तरह दोज़ख में भी दर्जात हैं, और मुनाफिक सबसे नीचे होगा।
تو عزیزان محترم سوال یہ پیدا ہوا کہ منافق پہچانا کیوں نہیں جاتا؟ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کربلا میں وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ نعرے بھی لگاتے تھے، وہ لوگ سارے وہ کام کرتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں، آپ دیکھیے وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی طوطا وہ کسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی پہچان بہت مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا اور درخت کا رنگ ایک ہوتا ہے۔ میری بات اس لیے کہ اس کا اور درخت کا رنگ ایک ہوتا ہے، صرف پتہ جب چلتا ہے جو وہ آدھے آدھے فروٹوں کو کھا کے پھینکتا ہے تو مالک چونک پڑتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ کمبخت تو نظر ہی نہیں آیا۔ سب آدمی فکر کیا کریں۔ اب قرآن حکیم کی آیت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہا کہ واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون والابصار لعلکم تشکرون۔ واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں قوت سماعت اس لیے دی، قوت دیکھنے کی قوت اس لیے دی، تمہارا دل اس لیے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور میں سب کو اکٹھا کر کے یہ کہوں کہ حواس خمسہ تمہیں اس لیے دیے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اب آگے کیا حکم ہوگا؟ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سلوات بھیجیے محمد وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ہم نے تمہیں حواس خمسہ دیا، تم تو اللہ کا شکر نہیں ادا۔ اور پھر پہلے سورہ نحل کی اور یہ سورہ المؤمنون اور پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور تم تو ہمارا شکر نہیں ادا کرتے، شکر بہت کم ادا کرتے ہو، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اگر میری اس گفتگو کو 2 منٹ کی گفتگو کو اپنے اذہان عالی میں رکھیں اور فکر کریں تو پتہ یہ چلا کہ تخلیق آدم جو ہے اللہ کا شکر کے لیے ہے۔ اللہ نے آدم کو جو تخلیق کیا وہ اس لیے کیا کہ تم میرا شکر ادا کر، اور خدا گواہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ یہ وہ فکر نہ کرے، اس لیے کہ فکر جب تک نہیں کر سکتا جب عقل کو صحیح طرح استعمال نہ کرے، جب عقل، کیونکہ سب سے اعلیٰ چیز جو قدرت نے ہمیں عطا کی وہ عقل عطا کی۔ جب ہم نے شکر ادا کیا پتہ یہ چلا کہ شکر کیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے میرے نبی اللہ، صاحب شریعت نبی اللہ تھے، حکم ہوا کہ تم میرے سب سے اعلیٰ شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے گریہ کیا کہ اے پالنے والے، تو فرما رہا ہے کہ میں تیرا سب سے اعلیٰ شکر ادا کروں، تیری اتنی نعمتیں ہیں، میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ میں تو تیری ایک بھی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ بس یہ کہنا تھا تو قادر مطلق کا حکم ہوا، آواز آئی کہ موسیٰ تیرا یہ سوچ لینا کہ تو میری ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا، یہی سب سے اعلیٰ شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرسل آدم نے معصوم کی کندھے پر رکھا،
علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فرمایا کہ علی تم اگر کوئی قائم اللیل صائم النہار اور بہت لیکن برابر وہ خیرات کرتے ہیں اور صفا و مروہ میں عمرہ کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو جائے اور علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ جنت تو بہت دور، جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ تو اب مجھے یہاں کہنے دیجئے، میں مجبور ہو گیا اس پیمانے پہ آ کے کہ ہمیں علی سے محبت ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے پہلے دلیل پیش کی، پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک متفقہ علیہ اللہ مرسل اعظم جن کے منہ سے ہمیں ساری چیزیں شریعت پتہ چلی، ان کا حکم اور ان کی ایک حدیث پیش کی متفقہ علیہ، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پوری کائنات میں، بھئی بڑی توجہ کی ضرورت ہے، پوری کائنات میں ہمیں علی سے محبت ہے۔ عزیزان محترم، علی ہماری ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ اور پھر پوری کائنات میں ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی ہماری ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ نعرہ حیدری کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا۔ شاعر نے یہ لکھ دیا، مجھے اختلاف ہوا۔ جب مجھے اختلاف ہوا، بڑی عمران توجہ کی ضرورت ہے، میری بات اگر ضائع ہو گئی تو میری محنت سوالت نہیں ہوگی۔ شاعر نے لکھ دیا، میں فکر کرتا رہا اور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا۔ ابھی شعراء تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں علی سے محبت ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا نہیں، ہمیں علی سے محبت نہیں ہے، ہمیں کبھی علی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے کہ محبت نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں علی سے محبت ہے، کیا کیا جائے؟ اب وہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامعین اس پہ یقین مجھ سے متفق ہوں گے، اس لیے کہ محبت وہ ہے کہ جس پہ ہر چیز کو قربان کیا جائے، اور مودت وہ ہے جس پہ محبت کو قربان کیا جائے۔ تو میں خود حد المقدور یہ کوشش کرتا ہوں، اور میں نے اپنی بھی دل میں یہ اولاد کو کہ میں دنیا میں جہاں پر بھی مروں، مجھے کہیں دوسری جگہ بالکل کہیں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں میں مروں وہاں رکھتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بو ترابی ہوں، جہاں چاہے مجھے دفنا دو، بو ترابی ہوں، جہاں چاہے مجھے دفنا دو، اس لیے میری مٹی میری منزل کا پتہ جانتی ہے۔ محترم، موت آتی نہیں آقا کی زیارت کے بغیر، یہ زندگی حسن عقیدت کا صلہ جاتا ہے۔ کتب ہماری کہتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں بعض دفعہ قرآن گزرتے ہیں کہ وہ عمومی طور پر بیان نہیں کی جاتی، تو ایسا نہیں ہے۔ شک امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا دوست تم سے ایسی بات کرے کہ جو تمہیں رلا دے، تم یہ دیکھو کہ وہ تمہاری آخرت کے لیے کتنی کام ہے، تو نیگیٹو تھنکنگ نہیں
ہمیں ہماری منزل اگر صحیح طرف ہمارا رخ ہے اور چونٹی کی چال بھی چلے تو منزل ڈیفینیٹلی مل جائے گی. اور اگر ہم کھڑے ہو جائیں کراچی پر اور جانا ہمیں لاہور ہے اور ٹرین ہم پکڑ لیں کوئٹہ کی تو ہم چلتے تو رہیں گے عزیزان محترم لیکن منزل سے دور جائیں گے. تو اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ہماری کتب یہ کہتی ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخرت میں فریاد کریں گی شکوہ کریں گی اس میں قرآن حکیم مسجد اور ایک عالم جو اس قریے میں رہتا ہو. کوئی بڑی توجہ کی ضرورت ہے ماشاءاللہ. میں بہت حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں صحتی طور پر مستطیع نہیں تھا لیکن صاحب خانہ جو ہے ان کا اصرار تھا اور میرے لیے سعادت تھی. پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے. تو عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس امید سے کہ جو میں گزارش کر رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو آپ سمجھیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے. میں ذمہ دار ہوں اسے آپ کسی ہر اس چیز پہ گفتگو کر سکتے ہیں جو میں پڑھوں. میں نے ہمیشہ سینکڑوں میری مجالس MWA میں ہے آپ دیکھتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہی لوگوں سے کہا کہ تو عزیزو تین چیزیں ہیں. ایک عالم, دوسرا قرآن حکیم اور تیسرا مسجد. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم مسجد کو لے آوازیں مسجد سے آتی ہیں تو یہاں پر تو خیر وہ ماحول نہیں ہے بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اشکال ہیں کہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے اور آپ گھر میں نماز پڑھیں اگر کوئی شرعی عذر. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ایک عالم کسی قریے میں رہتا ہے ہم اس سے کوئی سوال نہ کریں کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کفیل. اور یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. آپ یقین جانیے کہ ہم جتنا اپنی انانیت کو ماریں گے ہمیں اتنی منزل ملے گی. بدنصیبی یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یوم اول پہ جو انانیت ہوئی تو شیطان کو کیا کہا گیا ابلیس قیامت تک ابلیس ہوا ساری اس کی عبادتیں رائے گاں چلی گئی. یہی انانیت ہے کہ جس نے فرعون کو کہاں پہنچا دیا. یہی انانیت ہے جس نے شداد کو کہاں پہنچا دیا اور یہی انانیت ہے کہ جس نے یزید کو کہاں پہنچا دیا. تو عزیزان محترم ضروری نہیں کہ میں ہی اس گڑھے میں گروں تو میں سبق لوں. نہیں, مجھے دوسروں سے سبق لینا چاہیے. تو جب یہ حکم ہوا کہ جس قریے میں آپ رہتے ہیں اس میں جو عالم ہے اس سے آپ سوال کریں. اور آج کل تو ویسے بھی زمانہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. آپ کوشچن کریں آپ کو مرجع وقت سے جواب مل جاتا ہے. اور تیسری چیز قرآن حکیم. عزیزو قرآن حکیم کی اب یہ اہمیت ہے جو میری اسٹڈی ہے آپ کی مجھ سے زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی ہوگی لیکن میری اسٹڈی یہ ہے کہ قرآن حکیم اب ہمارے لیے صرف یا تو وہ گلے میں ڈالنے کے لیے یا اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرے گھر والے قرآن شریف کو لا کے مجھے ہوا دے دیں یا میں اگر گھر سے باہر نکلوں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے قرآن حکیم کے نیچے سے نکال دیں یا کسی بچی کا چاہے اس نے ساری زندگی قرآن حکیم کو اٹھا کے نہیں دیکھا تو قرآن اس بچی کو اتنی خوبصورت رحل میں اور اتنے خوبصورت کور میں اس کو بنا کے دیا کہ پتہ چلا کہ وہ بچی اپنے جوان بچوں کے بعد مر گئی لیکن وہ اسی طرح سجا ہوا ہے. تو اس پر اب یگانہ صاحب فرماتے ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا کہ مجھے باخدا بتا رہا ہوں کوئی پڑھنے کی میں سعادت تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کبھی بھی اپنے اسٹیٹس پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے حفاظت نفس مجھ پر واجب ہے. تو اب شاعر اس کے لیے کیا لکھتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبب. بھائی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب قرآن حکیم میں اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم ہوا دے رہے ہیں جو مر رہا ہے یا کوئی بیمار ہے اس کو قرآن حکیم کے بعد دے رہا ہے یا گلے میں ڈال دیا یا ہم نے کسی کو نیچے سے گزار دیا یا وہ بچی جو رخصت ہو رہی ہے اس کے سر پہ ہم قرآن حکیم کو سجا کے اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبب. ارے بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. میں پہنچا نہیں
تو مجمع کی یہ حالت نہ ہوتی کہ ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق، اور بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یعنی ہوشیار تو کھول کے نہیں دیکھتے قرآن حکیم کو، اور اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف صرف یہی ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ذرا ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا وہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت پڑھنا۔ اور ابھی ایک سوال آیا تھا تسلسل کے ساتھ، وہ صاحب پریشان تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ جو اتنے پریشان ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خطبہ پڑھیں۔ میں نے ان کو 2 الفاظ میں وہ مجھ سے یہ جملے کہتے رہے، اور غالباً میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ مجھ سے یہ جملے کہتے رہے کہ آپ کی گفتگو سے میں اتنا مطمئن ہو گیا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی جو ہے اس نے اتنا نقصان کیا، اور وہ نقصان کرنے کے بعد بھی پھل پھول رہے ہیں، اور میں جو ہوں میں اپنی جگہ پر ہوں، یا ہم مشکلیں برداشت کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک عام شکایت ہے، ایک عام شکایت ہے۔ میں نے بہت ان باتوں کو سنا ہے، اور میں اس کشتی میں وہ رہا، اور میں نے ان کو دوستوں کو یہ کہا، جب مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ ہوتے تو کلیجہ پھٹ جاتا، میں نے کہا میرا کلیجہ اس لیے نہیں پھٹتا کہ میری لائبریری میں میرے کفن رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں کفن کو دیکھتا ہوں تو اس زندگی کو بہت مختصر سمجھتا ہوں، جب زندگی کو مختصر سمجھتا ہوں تو مجھے ان بادشاہوں کا خیال آ جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو اپنے ہاتھوں کو کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ میں ہاتھ میں کچھ نہیں لے کر جا رہا، جو روزانہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں میں وہی لے کر جا رہا ہوں۔ تو بی بی کا وہ جملہ جو یزید سے آپ نے دربار میں فرمایا، میں نے کہا کہ بی بی نے اس سے کہا کہ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے اتنی طویل عمر جو دی وہ اس لیے دی کہ اللہ تجھ سے خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ غاصب، فاسق اور فاجروں کی عمروں میں جب دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ ان کو سزا ملے۔ یہ جواب ہے اس چیز کا، اگر اس چیز پہ یقین ہو۔ یہ بی بی کا خطبہ ہے۔ بی بی نے کہا کہ تو یزید ہمارے میسج کو تشہیر ہونے کے لیے روک نہیں سکتا، قیامت تک یزید پہ لعنتیں بھیجی جائیں گی، اور پوری کی پوری کائنات اس وقت گواہ ہے اس چیز کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ مولا کے ماننے والوں کو، بی بی کو پرسہ دینے والوں کو کائنات میں آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا جو ہوتے۔ تو کیا یہ کافی نہیں؟ تو بس میں آخری مرحلے میں پہنچ گیا، اور مجھے بی زینب کا خیال آیا کہ جب شہادتیں ہو گئی، اب میں یہ نہیں کہتا کہ کس طرح شہادتیں ہوئی، کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہن جس نے بھائی پہ اپنے لاڑکوں کو قربان کر دیا، آج آپ کا بچہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے بالکونی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس چیز پر، جو میں کہہ رہا ہوں فکر کریے کہ جب بھائی بہن نے، جس بہن نے 2 بچوں کو قربان کر دیا، اس نے اپنے بھائی کو بھی ایسے نہیں دیکھا، ایسے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا کہ خنجر سے، خنجر بھی کون؟ تیز خنجر نہیں، اس سے شہید کیا گیا۔ عزیزو، اب آپ دیکھیے کہ پھر ایک وقت وہ آیا، میں آہستہ آہستہ ٹکڑے بیان کرتا ہوں، پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ بی بی زینب جو تھی، انہوں نے حضرت عباس کی جگہ لی، اور خیمے جب جل گئے تو بی بی زینب پہرا دے رہی تھی
کبھی حضرت عباس کی جگہ لیتی تھی، کبھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جگہ لیتی تھی. اور عزیزو 8ویں امام نے جیسا فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو میرے امام حسین ابن علی کے مسائل کو اپنے سامنے رکھو، اس لیے کہ جب تم ان مسائل کو سامنے رکھو گے تو کبھی علی اکبر کا خیال آئے گا تمہیں، کبھی تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آئیں گے، کبھی تمہیں قاسم کی لاش یاد آئے گی، کبھی سکینہ کے تماچے یاد آئیں گے، کبھی زینب کی چادر یاد آئے گی، اور کبھی یہ یاد آئے گا کہ جب زینب وہاں پر پہرا دے رہی تھی تو زینب نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، بس زینب علی کی آواز میں پوری طاقت سے کہتی ہے کہ اے گھوڑے سوار رک جا، ارے یہ بہت بڑی مشکل سے میرے بچے سوئی ہے، خدا تو آگے نہ بڑھ، دیکھ جب دن ہو تو تم لوٹ لینا، لیکن تو آگے نہ بڑھ. بس زینب نے یہ کہنا تھا کہ اتنے میں گھوڑا سوار آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب نقاب الٹی تو عزیزو سوچو، نفسیاتی طور پر سوچو کہ جب ایک بیٹی جو اس طرح لٹ گئی ہو وہ اپنے باپ کو دیکھے تو وہ اٹھائی اس وقت اور کہا زینب میں عارف ابوک، انتی معارف ابوک، اپنے باپ کو نہیں پہچانتی. انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور بابا فین کان انتا وقت عباس رہا، علی رہا، عباس چلے گئے، ان کے کشانے کٹے. بابا آپ کہاں تھے؟ بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے؟ بابا آپ کہاں تھے جب میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے بھائی کے گلے میں چھری چلی، خنجر چلا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ بس جب یہ خیمے اجڑ گئے، یہ خیمے جل گئے. عزیزو میں یہاں اس بات کو ختم کر دیتا، لیکن صرف 2 منٹ آپ کے اور لوں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ نے آپ کو اجر عظیم دے. اور یہ مستند حدیث ہے کہ معرفت کے آنسو جو ہیں وہ ہمیں منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو عزیزو بس جب اس قافلے کو کوفہ لے کے گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر بی بی کا ناکہ کھڑا ہوا وہاں اس گھر میں ایک خاتون بیٹھی تھی. وہ کہتی ہے مینا انتی، تم کون ہو؟ اس انتی سوئے تو تم نے کیا غلط کیا ہے؟ لے ہادی کلو مزورا، عطشان یہ بچے سب کے سب بھوکے پیاسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بی بی زینب، بی بی سکینہ کے لیے کہا کہ ایک ذرا سا اگر پانی اس معصوم کے لیے مل جائے تو میں تجھے سب ماجرا سناتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ بھاگی گئی، جا کے پانی لے کر آئی. بس پانی جب لے کر آئی حضرت نے حسین، آپ سن سکیں گے، پانی جب لے کر آئی تو بی بی زینب نے بی بی سکینہ سے کہا سکینہ معاشرہ بھی مویا، سکینہ تو پانی نہ پینا. ابھی پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا دعا ہے، یہ دعا کروانا چاہتی ہے. بس اس بی بی نے کہا بی بی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جیسے آپ لوگ اجڑ گئے ایسا کوئی نہ اجڑے. بی بی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے آقا اور مولا کو علی حسین ابن ابی طالب کو مدینے میں
یا اللہ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام کو چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو واسطہ ہے نبی سیدنا سلام اللہ علیہ کے مسلک کا ہم جو سنے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تم نے ہماری گودوں میں کھلا دیے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما بی بی سکینہ کے صدقے میں ہم ان کی اس طرح پرورش کر سکیں جس طرح کے ہمیں حکم ہوا ہے تیرے رسول کی سیرت میں تیرے رسول چاہتا معصوم علیہ السلام کی سیرت میں یا اللہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو یا اللہ ہمارے اعمال ایسے کرتے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی شکل دکھا سکیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. Okay.